جس طرح آج الحمدللہ اصالِ ثواب کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اصالِ ثواب کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب مل کر پڑھیں، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بعد از حمد و صلات اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق سننے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جناب ملک محسن صاحب کے والد صاحب حنیف اعجاز صاحب مرحوم کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے مغفرت و بخشش فرمائے۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا رابطہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر اس جانے والے شخص کو ہمیشہ جب تک وہ قبر میں رہے گا اس کو ملتا رہے گا۔ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ اگر اس شخص نے زندگی میں اپنی حیات میں ایک مسجد کی تعمیر کروائی، مسجد کی تعمیر تو چلے بہت دور کی بات ہے، اگر مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی لگائی تو جب تک وہ اینٹ اس مسجد میں لگی رہے گی اس شخص کو اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ اور دوسرا علم نافع، اگر اپنی زندگی میں اس نے کسی کو ایسا علم پڑھایا کہ جو اس کے چلے جانے کے بعد بھی وہ علم پھیلتا رہا تو اس علم کا بھی اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد بھی اس قبر میں جانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر وہ نیک اولاد پیچھے سے اپنے جانے والے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرے گی، اس کے حق میں صدقہ عطیات کرے گی تو اس کا ثواب بھی اس شخص کو جو قبر میں موجود ہے ملتا رہے گا۔ لہٰذا مبارکباد کے مستحق ہیں جناب ملک محسن صاحب، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ آج ان کے والد صاحب اپنی قبر میں خوش اور مسرور ہوں گے کہ ان کے چلے جانے کے بعد آج ان کی اولاد ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل پاک کا انعقاد کر رہی ہے، ایصال ثواب کی محافل کو سجا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت جب اپنے بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ بندہ باری تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اے باری تعالیٰ میری تو اب ایسی کوئی نیکیاں ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ میرے درجات کو بلند کریں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ درجہ جو میں نے تمہارا بلند کیا ہے یہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا ہے۔ اب ایک اور حدیث سے سماعت فرمائیں اور اپنے قلوب و اذہان کو
معطر کریں اور اپنے ایمان کی تازگی بخشیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کی اولاد، اس کے عزیز و اقربا، اس کے دوست احباب یا کوئی اس کے جاننے والا صدقہ کرتا ہے یا اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین اس صدقے کو، اس ایصال ثواب کو ایک نورانی طبق میں ڈال کر، ایک نورانی طبق میں، اللہ اکبر، آج اگر ہم کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں تو وہاں کے ویٹرز ایک ایسے طرز سے، ایسی نمائش سے کھانا سجا کر لاتے ہیں کہ دیکھنے والے کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے دیکھ کر۔ تو ذرا سوچیں، اپنے خیال کے گوڑوں کو دوڑائیں کہ فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبرائیل امین ایک نورانی طبق، کوئی عام تھال یا پلیٹ نہیں، ایک نورانی طبق میں وہ صدقہ، وہ ایصال ثواب لے کر اس قبر کے دہانے پر، کنارے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے گہری قبر والے، تیرے فلاں عزیز و اقربا نے تیرے لیے یہ صدقہ دیا ہے۔ وہ شخص اس کو قبول کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور اگلی بات جو قابل توجہ ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی اس کے ہمسائے ہوتے ہیں وہ سارے غمگین ہو جاتے ہیں، وہ سارے افسردہ ہو جاتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی جاننے والا، ہماری بھی اولاد، ہمارے بھی عزیز و اقربا آج ہمیں صدقہ کرتے، ہمیں صدقات و عطیات دیتے تو آج ہم بھی خوش اور خرم ہوتے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی فضیلتیں، ایصال ثواب کی فضیلتیں۔ اب چند ایک اعتراضات جو آج کے اس پرفتن دور میں اٹھائے جاتے ہیں کہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، غیر اللہ کے لیے ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَكُلُوا، کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ، کہ جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، فرمایا کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب ہم جب ایصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں تو لنگر شریف پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ چاروں کل قرآن پاک کی آیات، وہ آیات جو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں۔ لیکن اگلا نقطہ بہت ہی قابل توجہ ہے، فرمایا اگر تم ان آیات پر ایمان رکھتے ہو، اگر تو بھئی ہمارا ایمان ہے، اور واقعی الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو لنگر شریف پر پڑھ کر پھونکتے ہیں یا ایصال ثواب کرتے ہیں، ان آیات سے ہمیں تو شفا ملتی ہے اور ہمارے اس قبر میں رہنے والے شخص کو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ اگر تو ہمارا ایمان ہے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نہیں ایمان تو وہ پھر ہر شخص کا اپنا دعویٰ، اپنا مذہب، اپنا اسلام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے چلے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے عزیز و اقربا اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب